بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام یوٹیوبرز فیملی کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز عاشورہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو ان کی ہمشیرہ سیدہ زینب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے اللہ، یہ قربانی ہم سے قبول فرما۔ پھر امام حسین کی لاش پر کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جو اسیر ہو کر جا رہی ہیں، یہ آپ کے فرزند ہیں جو خون میں ڈوبے زمین پر گرے ہوئے ہیں اور صبح کی ہوائیں ان کے جسموں پر خاک اڑا رہی ہیں، یہ حسین ہے جس کا سر پشت سے قلم کیا گیا اور ان کی دستار اور ردا کو ڈوب لیا گیا۔ میرا باپ فدا ہو اس پر جس کے خیموں کی رسیاں کاٹ دی گئیں، میرا باپ فدا ہو اس پر جو نہ سفر پر گیا ہے جہاں سے پلٹ کر آنے کی امید ہو اور نہ ہی زخمی ہے جس کا علاج کیا جا سکے، میرا باپ فدا ہو اس پر جس پر میری جان فدا ہے، میرا باپ فدا ہو اس پر جس کو غم و اندوہ سے بھرے دل اور پیاس کی حالت میں قتل کیا گیا، میرا باپ فدا ہو اس پر جس کی داڑھی سے خون ٹپک رہا تھا، میرا باپ فدا ہو جس کا نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پیغمبر ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خدیجہ کبریٰ، علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء کا فرزند ہے، میرا باپ فدا ہو اس پر وہی جس کے لیے سورج دوڑ کے آیا حتیٰ کہ اس نے نماز ادا کی۔ جب تمام لشکر حسین شہید ہو گیا تو مردوں میں صرف امام زین العابدین بچ گئے، چونکہ وہ شدید بیمار تھے اس لیے جنگ کا حصہ نہیں بنے، ان کے ساتھ صرف مستورات رہ گئی تھیں۔ شام غریبہ سے سیدہ زینب بنت علی کا امتحان شروع ہوا، اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور بھتیجوں کی پردہ شہادت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بہادری اور صبر کی جو مثال قائم کی اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ یزیدی لشکر نے حضرت عمر ابن سعد کے حکم پر سادات کے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو خیموں سے باہر نکالا۔ امام زین العابدین نکابت کی وجہ سے نیم غنودگی میں تھے، وہ خود باہر نہیں جا سکتے تھے، تو تب بھی بی بی زینب نے ان کو جلتے خیموں سے بچا کر باہر نکالا۔ اب آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے آسمان تلے آ گئے۔ رات ہوئی تو ثانیہ زہرا خود پہرے پر آ گئیں۔ وہ کتنی باہمت اور شجاعت والی تھیں کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ پورے وقار اور حوصلے کے ساتھ سب کی محافظ بن کر علم تھامے علم دار بن کر کھڑی تھیں۔ یوں تمام رات انہوں نے پہرا دیا۔ اس ایک رات میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا علی بھی تھی، حسین بھی اور عباس بھی، اسی لیے ان کو جبل صبر یعنی صبر کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اگلی صبح تمام سادات کو اسیر کیا گیا کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ ان کو قیدی بنا کر شام میں لایا جائے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ راستے میں جگہ جگہ رکتے ہوئے آئیں، ہر جگہ یزید کی جیت کا جشن ہوگا۔ اب پابند رسم ہو کر سب اونٹ پر سوار ہوئے اور سامنے نیزوں پر مبارک سروں کو چڑھایا گیا۔ یہ تقریب در صبر چلتا رہا اور جہاں جہاں قافلہ رکتا وہاں جشن کا سماں ہوتا۔ کچھ لوگ جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کئی بے خبر بھی تھے جنہیں بس یہی بتایا گیا تھا کہ یہ کچھ باغی ہیں اور ان کے خاندان والے۔ سارا ماحول بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عظمت و ہمت اہل بیت کا اندازہ کر سکیں کہ کن مشکل ترین حالات میں کیسے وہ صبر و شکر اور شجاعت کا پیکر بنے رہے۔ یہ وہ ہیں جو دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، اس کے باوجود تکلیف سے کس شان سے گزرے۔ پہلے یہ قافلہ کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچا۔
یہاں سب اسیر ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے اور نیزوں سمیت سر بھی وہاں رکھے گئے۔ یاد رہے کہ دربار میں پہنچنے سے قبل تمام کوفہ شہر میں سروں اور اسیروں کو پھیلایا گیا۔ اب اتنی اذیت کے بعد جب ابن زیاد کے سامنے یہ کھڑے کیے گئے تو اس نے حکم دیا کہ عوام بھی دربار میں داخل ہو سکتے ہیں، تو کئی لوگ جمع ہو گئے، دربار بھر گیا۔ اب یہاں اہل بیت خاص طور پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری اور جرات ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ عورت ہوتے ہوئے نہ وہ ڈری اور نہ ہی جھکی۔ انہوں نے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کو کس ہمت سے آگے پہنچایا۔ اب حال یہ ہے کہ خود اسیری کی حالت میں ہیں، اپنا سارا کنبہ کھو چکے ہیں، اپنے پیاروں کے سروں کو نیزوں پر دیکھ رہی ہیں، ظالم کے روبرو پیش ہیں اور کوفی تماشائی بنے کھڑے ہیں۔ ایسے میں جناب سیدہ نے ابن زیاد کے ساتھ جو مناظرہ کیا وہ تاریخ کا سب سے مضبوط مناظرہ ثابت ہوا۔ ابن زیاد نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے خاندان کو رسوا کیا اور مارا اور دکھایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے تھے سب جھوٹ تھا۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بلند آواز میں فرمایا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے نوازا اور ہر ناپاکی سے دور رکھا۔ فاسق کے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوتی اور بدکار کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابن زیاد بولا، دیکھ لیا کہ اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ تو بنت علی نے فرمایا، اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے قتل ہونا قرار دیا تھا، انہوں نے بھی اطاعت کی اور اپنی ابدی منزل کی جانب چلے گئے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے سامنے کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت کریں گے، تب دیکھنا کہ اس دن کون کامیاب ہوگا۔ سیدہ کا خطبہ سن کر دربار میں موجود کوفی نادم و پشیمان ہونے لگے اور ابن زیاد پر لعنت کرنے لگے۔ تو ابن زیاد غصے میں آ کر بولا، یہ بھی اپنے باپ علی کی طرح ماہر خطیب ہے، اپنی جان کی قسم تمہارا باپ بھی شاہد تھا اور سجا اور قافیے میں بات کرتا تھا۔ بشر بن حذیم اسد جو اس دربار میں موجود تھا جناب زینب کے خطبے کے بارے میں روایت کرتا ہے کہ اس دن میں نے زینب بنت علی کو سن رہا تھا، خدا کی قسم میں نے کسی کو خطابت میں ان کی طرح فصیح و بلیغ نہیں دیکھا، گویا امیر المومنین علی بن طالب کی زبان بول رہی تھی۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر ایک غضبناک لہجے میں فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ تو نہ صرف لوگوں کا وہ ہجوم خاموش ہوا بلکہ اونٹوں کی گردن میں باندھی گھنٹیوں کی آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ اب ابن زیاد نے اسی میں اپنی خیر جانے کے اس قافلے کو جلد از جلد شام میں یزید کے پاس بھیجا جائے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں میں بغاوت پیدا ہو رہی تھی۔ اس وقت شام دمشق میں یزید کی حکومت کافی مضبوط تھی، اس نے جشن کا حکم دے رکھا تھا اور شامیوں نے اس روز نئے کپڑے پہنے، راستوں کو سجایا، ڈھول باجے بجائے کسی میلے کا سا ماحول بنا دیا گیا تھا تاکہ اس خوشیاں مناتے ہوئے ہجوم میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ گزرے اور ان کی اذیت میں اضافہ ہو۔ پھر باب ساعت پر 30 گھنٹے ان کو کھڑا رکھا تاکہ دربار پہلے خوب سجایا جا سکے اور یزیدی فتح کا جشن پورا ہو جائے۔ جب اسیران دربار یزید میں داخل ہوئے تو وہ بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یزید ایک تخت پر بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا۔ ایسے ماحول میں وہ ایک ہستیاں یہاں داخل ہوئیں، وہاں یزید کی مدد سرائی کی جا رہی تھی۔ اتنے میں امام سجاد زین العابدین ابن حسین نے تقریر کرنے کا مطالبہ کیا، جسے فوراً یزید نے رد کر دیا، لیکن دربار میں موجود تمام لوگ سننا چاہتے تھے کہ امام نے کیا بات کرنی ہے۔ انہوں نے یزید سے اصرار کیا کہ ان کو بولنے دیا جائے۔ مجبوراً اس کو یہ بات ماننا پڑی۔ پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتا، یہ دن کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا۔ اب ذہن میں رکھیں کہ امام سجاد کے دن سے بیمار ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، لحیف ہیں اور بہت غم اٹھا رہے ہیں، لیکن جب وہ بولے تو ایسے کہ گویا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ بول رہے ہیں۔ ہمت، جلال، دلیری، شجاعت سے بھرپور خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا،
اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ لوگوں، خدا نے ہمیں 6 امتیازات اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہماری 6 امتیازات علم، بخشش اور سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ودیعت کردہ محبت سے